السلام علیکم گائز، ایجوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم داود یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ داود یونیورسٹی جو کہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے کراچی میں، جس میں سندھ ڈومیسائل والوں کو ایڈمیشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ سے باہر والوں کے لیے بھی کچھ نومینیٹڈ سیٹس ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ داود یونیورسٹی کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا، فیس سٹرکچر، ایڈمیشن پالیسی، ایڈمیشن پروسیجر، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ ایجوکیشن ان کراچی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ educationinkarachi.net ویب سائٹ پہ جاؤ گے۔ اس میں ایڈمیشنز اپڈیٹ پہ کلک کرو گے۔ ایڈمیشنز اپڈیٹ میں داود یونیورسٹی ایڈمیشنز، یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سال کے ایڈمیشنز کا ایڈ دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو باقی چیزیں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا۔ یہ پروگرامز ہے جو کہ داود یونیورسٹی آفر کرتا ہے۔ یہ بیچلر آف انجینئرنگ یعنی کہ BE پروگرامز، کیمیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ، الیکٹرانکس انجینئرنگ، پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ، انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ، انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ، میٹلرجی اینڈ مٹیریل انجینئرنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ۔ یہ پروگرامز داود یونیورسٹی بیچلر آف انجینئرنگ یعنی کہ BE میں آفر کرتا ہے، اور یہ پروگرامز BS میں، BS کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انوائرمنٹل سائنسز، BS سائبر سیکیورٹی، BS بزنس اینڈ انفارمیشن سسٹم اور BS کیمسٹری، اور بیچلر آف آرکیٹیکچر بھی داود یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ داود یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ پروگرامز یعنی کہ جو بیچلر کے بعد ہوتے ہیں ماسٹر اور PhD، ان کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہے، لیکن ہم اس ویڈیو میں صرف بیچلر پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہاں پہ کلیئر نہیں ہے، ہم دوسری جگہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آپ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروگرامز داود یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ پروگرامز ہیں جو کہ ایڈ میں بھی لکھے ہوئے تھے۔ یہاں سے آپ سیٹس ڈسٹریبیوشن دیکھ سکتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھتے ہیں کہ کون سی فیلڈ میں کون اپلائی کر سکتا ہے۔ BS پروگرامز کے لیے یہ طلباء اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ سے پڑھا ہو، جنہوں نے پری میڈیکل ود ایڈیشنل میتھس پڑھا ہو۔ ایڈیشنل میتھس مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پری میڈیکل سے انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد ایڈیشنل میتھ کا پیپر دیتے تو ان کا انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ میں بھی ہو جاتا ہے، تو وہ طلباء بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پری میڈیکل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ۔ شرط کیا ہے؟ پری میڈیکل کینڈیڈیٹ شیل اٹیمپٹ 2 ایڈیشنل میتھمیٹکس کورسز ان 0 سیمسٹر۔ جب ان طلباء کا ایڈمیشن ہو جائے گا، پری میڈیکل والوں کا جن کا انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل میں ہو، ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو ان کا ایک 0 سیمسٹر بھی ہوگا جس میں ان کو میتھس پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس والے بھی BS پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ DAE والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ DAE جو کہ 3 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے، کچھ لوگ انٹر کی جگہ میٹرک کے بعد ڈپلومہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہ DAE ہے۔ DAE مختلف ٹیکنالوجیز میں کیا جاتا ہے، تو یہ ہم نیچے دیکھیں گے کہ DAE کے کون سے ٹیکنالوجی والے کون سی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ BE اور بیچلر آف آرکیٹیکچر پروگرام میں یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پری انجینئرنگ، پری میڈیکل ود ایڈیشنل میتھ، جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ پری میڈیکل ود ایڈیشنل میتھس کیا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس والے، لیکن کمپیوٹر سائنس والے ساری فیلڈز میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔
پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل ود ایڈیشنل میتھس والے بی ای اور بیچلر آف آرکیٹیکچر کے سارے پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سائنس والے صرف ان فیلڈز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ بی ایس کی ساری فیلڈز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بی ای کے کچھ فیلڈز میں اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ہے، الیکٹرانک انجینئرنگ ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ ہے۔ اسی طرح ڈی اے ای کے مختلف ٹیکنالوجیز والے مختلف فیلڈز میں اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ہم نیچے دیکھیں گے۔ ایج، داؤد یونیورسٹی میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں ایج لمٹ بھی ہوتی ہے۔ بی ایس پروگرامز کے لیے لاسٹ ڈیٹ آف فارم سبمیشن کے وقت 25 سال سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بی ای اور بیچلر آف آرکیٹیکچر پروگرامز کے لیے لاسٹ ڈیٹ آف فارم سبمیشن کے وقت 22 سال سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے۔ پرسنٹیج، بی ایس پروگرامز کے لیے انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 50% چاہیے۔ اگر کسی نے ڈی اے ای پڑھا ہے یعنی کہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ پڑھا ہے تو اس کے لیے 60% چاہیے۔ انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے 50%، ڈی اے ای والوں کے لیے 60%۔ ود آؤٹ گریس مارکس، گریس مارکس وہ مارکس ہوتے ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کسی کو پاس کرنے کے لیے یا کسی کا گریڈ بنانے کے لیے دیتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کے پاسنگ مارکس سے 3-4 مارکس کم ہے تو انٹرمیڈیٹ بورڈ والے گریس مارکس دے کے ان کو پاس کر دیتے ہیں، جو کہ مارک شیٹ میں مینشن ہوتے ہیں۔ یا اگر اس کی 50% سے تھوڑی سی کم ہے تو وہ گریس مارکس دے کے اس کی 50% بنا دیتے ہیں۔ تو ان گریس مارکس کے بغیر 50% ہونی چاہیے۔ اسی طرح بیچلر آف انجینئرنگ پروگرامز کے لیے انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 60% ہونی چاہیے، اور بیچلر آف آرکیٹیکچر کے لیے انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 50% ہونی چاہیے۔ بیچلر آف انجینئرنگ اور بیچلر آف آرکیٹیکچر پروگرامز کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ انٹرمیڈیٹ آپ کا 2 سال سے پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگر آپ نے 2020 سے پہلے انٹر پاس کیا ہے تو آپ ان پروگرامز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ بی ایس پروگرامز کے لیے تو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بی ای اور بیچلر آف آرکیٹیکچر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ یہ پھر نیچے ڈی اے ای والوں کے لیے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ کون سے ٹیکنالوجی والے کون سی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈی اے ان میں سے کسی ٹیکنالوجی میں ہوگا تو آپ الیکٹرانکس انجینئرنگ میں اپلائی کر سکتے ہو، اگر ان میں ہوگا تو کیمیکل انجینئرنگ کے لیے، ان میں ڈی اے ای کیا ہوگا تو پیٹرولیم اینڈ گیس کے لیے۔ تو یہ سارے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ تھا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ اب ایڈمیشن پالیسی دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو مین پوائنٹس بتاؤں گا صرف۔ ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹ میں 20 مارکس سے کم آئیں گے تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اگر 20 مارکس سے زیادہ آئیں گے تو ایگریگیٹ بنے گا، اور پھر آپ کے ایگریگیٹ کے حساب سے آپ کو فیلڈ ملے گی۔ وہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیلز میں بتاؤں گا کہ ایگریگیٹ کیسے بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے مارکس 20 سے کم ہوں گے اور آپ کا ایگریگیٹ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ جو ایگریگیٹ بنتا ہے وہ آپ کے ایس ایس سی مارکس، ایچ ایس سی مارکس اور ٹیسٹ کو ملا کے بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایگریگیٹ میں آپ کا 10% میٹرک لیا جاتا ہے، 40% انٹرمیڈیٹ کا لیا جاتا ہے، یا اگر ڈی اے ای ہے تو ڈی اے ای کا لیا جاتا ہے، اور 50% ٹیسٹ کا لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک فارمولا بنتا ہے جو کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو سی پی این بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایگریگیٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ سی پی این کہتے ہیں۔ آپ کی جو میٹرک کی پرسنٹیج ہے وہ آپ 0.1 سے ملٹیپلائی کرو گے، اپنی انٹرمیڈیٹ کی پرسنٹیج 0.4 سے ملٹیپلائی کرو گے، اور ٹیسٹ کی پرسنٹیج 0.5 سے ملٹیپلائی کرو گے۔ پھر تینوں کو پلس کرو گے، جو فائنل سکور آئے گا وہ آپ کا ایگریگیٹ یا سی پی این ہوگا، اور اس پہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ مطلب آپ جتنا اچھا ٹیسٹ کرو گے اتنا آپ کا اچھا ایگریگیٹ بننے کے چانسز ہوں گے۔ ایک اور بات، ٹیسٹ میں آپ ایک ایم سی کیو ٹھیک کرو گے تو آپ کو 1 مارک ملے گا، لیکن اگر ایک غلط کرو گے تو آپ کے مارکس سے 0.1 مارک ڈیڈکٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ پھر وہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹ میں 20% سے کم مارکس ہوں گے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تھی ایڈمیشن پالیسی اور تھوڑی سی ٹیسٹ کی ڈیٹیلز تھی۔ اب سیٹس ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں
کہ کون سے بچوں کے لیے کتنی سیٹس ہے۔ سن اربن مطلب وہ طلباء جن کا ڈومیسائل سن اربن کا ہو اور ایچ ایس سی یا اے لیول کے بیس پہ اپلائی کر رہے ہو، ان کے لیے یہ سیٹس ہے۔ تو ان کے لیے ٹوٹل سیٹس 135 ہے، اور پھر یہ ساری فیلڈس کی سیٹس لکھی ہوئی ہے۔ ای مطلب الیکٹرانکس انجینئرنگ کی 23 سیٹس ہے، کیمیکل انجینئرنگ کی 23 ہے، پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ کی 11 ہے، انڈسٹریل انجینئرنگ کی 14 ہے۔ یہ سارے شارٹ فارمز لکھے ہوئے اور نیچے ان کی سیٹس لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سندھ رورل والوں کے لیے یہ سیٹس ہے۔ نیچے پھر ڈی اے ای والوں کی سیٹس ہے جن کا ڈومیسائل سن کا ہو۔ داؤد یونیورسٹی ٹیچنگ سٹاف کے لیے، ٹیچنگ سٹاف کے بچوں کے لیے کچھ سیٹس ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ نان ٹیچنگ سٹاف جو ہوتا ہے یونیورسٹی کا، ان کے لیے بھی کچھ سیٹس ہوتی ہے۔ پروفیشنل انجینئرس کے بچوں کے لیے بھی کچھ سیٹس ہوتی ہے۔ پروفیشنل آرکیٹیکٹ کے بچوں کے لیے بھی کچھ سیٹس ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر والوں کے لیے بھی کچھ سیٹس ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر ٹوٹل سیٹس لکھی ہوئی ہے۔ سیلف فائنینس جس کی فیس زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ سیٹس لکھی ہوئی ہے۔ نیچے پھر نومینیشن سیٹس ہے۔ یہ وہ سیٹس ہوتی ہے جو کہ سندھ کے باہر کے یونیورسٹیز سے نومینیٹ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ یو ای ٹی لاہور، اس کے لیے بچے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ یونیورسٹی نومینیٹ کرتی ہے داؤد یونیورسٹی کے لیے۔ تو ان کا ایڈمیشن اس طرح کا ہوتا ہے۔ یو ای ٹی لاہور، یو ای ٹی ٹیکزیلا، گورنمنٹ آف پنجاب، اسی طرح کے پی کے کی نومینیٹڈ سیٹس بلوچستان، فاٹا، گلگت بلتستان، او آئی سی، فیڈرل کیپٹل ایریا جی ایچ کیو، یہ نومینیٹڈ سیٹس ہے۔ نیچے پھر ان سیٹس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ سندھ اربن کیٹیگری والے کون کون سے بچے ہوتے ہیں، سندھ رورل والے کون کون سے بچے ہوتے ہیں، مطلب اس کیٹیگری میں کون سے بچے آتے ہیں۔ اسی طرح ساری کیٹیگریز کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے۔ میں 2-3 کیٹیگریز کا آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ سندھ اربن، سندھ اربن میں کراچی، حیدرآباد اور سکر سٹی آتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری ان طلباء کی ہے جن کا ڈومیسائل سندھ اربن کا ہو۔ سندھ اربن کا مطلب کراچی، حیدرآباد یا سکر سٹی کا ہو، اور انہوں نے اپنا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سندھ میں ہی کسی بورڈ سے پاس کیا ہو۔ اینی بورڈ ان سندھ اور کالجز آف سندھ، وہ کالجز بھی جو آغا خان سے ایفیلیٹڈ ہے یا کسی اور بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، یا فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، یا فورن ایگزامینیشن بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے لیکن کالجز سندھ میں ہے۔ اسی طرح سندھ رورل، وہ تمام ڈسٹرکس، سندھ کے تمام ڈسٹرکس کراچی، حیدرآباد اور سکر سٹی کے علاوہ، ان کا ڈومیسائل سندھ رورل کا ہونا چاہیے اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سندھ میں کسی بورڈ سے ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے یہ سیٹس ہے، یہ سندھ اربن ایچ ایس سی والوں کے لیے، یہ سندھ رورل ایچ ایس سی والوں کے لیے۔ اسی طرح یہ سندھ اربن رورل ڈی اے ای والوں کے لیے، ٹیچنگ سٹاف، نان ٹیچنگ سٹاف، یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے۔ سیلف فائنینس لوکل، سیلف فائنینس میں پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے سندھ کا ڈومیسائل شرط نہیں ہے۔ نیچے پھر بی ایس پروگرامز لکھے ہوئے ہیں، اس میں پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اوپن میرٹ پروگرام سے اس میں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور بیچلر آف انجینئرنگس کے لیے کیٹیگریز ہوتی ہے، وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے۔ فیس سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ انرولمنٹ فیس 2500، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن فیس 2000، آئی ڈی کارڈ 500، سیکورٹی ریفنڈیبل 5000۔ یہ ون ٹائم فیس ہے، یہ آپ کو ہر سیمسٹر میں نہیں دینے، صرف ایک بار دو گے آپ۔ اور یہ پھر سیمسٹر فیس ہے، سیمسٹر رجسٹریشن فیس 6000، یہ پوری فیس ملا کے سیمسٹر فیس بنتی ہے 29000 پر سیمسٹر۔ فیس بی ای اور بیچلر آف آرکیٹیکچر پروگرامز کی 29000 ہے۔ یہ بی ایس میتھمیٹکس، بی ایس کیمسٹری، بی ایس انوائرمنٹل سائنس کی 38000،
بی ایس سائبر سیکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 70,000 اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کی 56,000. تو یہ پر سیمسٹر فیس ہے. ایک سیمسٹر 6 مہینوں کا ہوتا ہے اور یہ سیلف فائنینس کی فیس ہے. وہ میرٹ کی فیس تھی، یہ سیلف فائنینس کی فیس ہے. یہ آپ ایک بار پے کرتے ہو، اس کے بعد آپ کو پر سیمسٹر والی فیس دینی پڑے گی. یہ تمام فیلڈز کی لکھی ہوئی ہے. بی ای الیکٹرانکس، کیمیکل اور کمپیوٹر کے لیے 6 لاکھ پلس ٹیکسیز. بی ای انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ میٹالرجی اور بیچلر آف آرکیٹیکچر کے لیے 4 لاکھ. بی ای ٹیلی کمیونیکیشن، پیٹرولیم اینڈ گیس اینڈ میٹالرجی اینڈ مٹیریلز اینڈ انرجی اینڈ انوائرمنٹ کے لیے 3 لاکھ. بی ایس کمپیوٹر سائنس، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انوائرمنٹل سائنس اور بی ایس میتھمیٹکس کے لیے 2 لاکھ. یہ آپ سٹارٹ میں پے کرو گے، اس کے بعد آپ کی ریگولر اسٹوڈنٹس کی طرف پر سیمسٹر فیس ہوگی. تو یہ تھی ساری ڈیٹیلز. دوسری ویڈیو میں آپ کو اپلیکیشن کا پروسیجر بتاؤں گا. آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. میں آپ کو پورا پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو. تو اس ویڈیو میں ہم نے ایڈمیشن ڈیٹیلز کے بارے میں بات کی. اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.